میرا خیال ہے جو بھی یہاں بولنے آیا ہے اس کو یہی لگا ہے کہ بچوں کے بعد بولنا بہت مشکل ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب سے میں آ کے یہاں بیٹھی ہوں اور نازش اور میں سن رہے ہیں بچوں کو، تو من و خون جیسے بڑھا ہے، ہمت بڑھی ہے ان کو سن کے۔ سچی بات ہے کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ انسان ہر وقت ہی ڈپریس رہتا ہے، مگر ان کو، اور مجھے لگا ہے کہ جو بھی الفاظ انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے سمجھ کے بولے، انہوں نے صرف ایک جیسے بیرونی تقریر ہوتی ہے کہ چند رٹے ہوئے الفاظ اور کیا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو سمر اسکول ان کا رہا ہے، جس کے بارے میں میں بہت زیادہ جاننا چاہوں گی اور میں نہیں جانتی، اس میں گہرائی تک بات گئی ہے کہ بچوں نے بات جو کی ہے وہ سمجھ کے کی ہے، تو سب سے پہلے تو بچے جو ہیں وہ مبارکباد کے حامل ہیں، ان کے بغیر ہمارا یہ سمجھنا۔ ایک آدھ چیز میں صرف کہنا چاہ رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ جو یہاں بزرگ بھی بولے ہیں انہوں نے بھی کچھ اچھی باتیں کی ہیں ضرور، مگر سب سے جو امن کے حوالے سے میں بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ امن جو ہے وہ گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے، ناچاکیاں گھر کے اندر سے شروع ہوتی ہیں، بھائی چارہ جو ہے یا بہن چارہ جو ہے وہ آپ کے محلے سے شروع ہوتا ہے، آپس کے تعلقات سے شروع ہوتا ہے، اور سب سے ضروری یہ بات ہے کہ جو ہم سنتے تھے پاکستان کے بعد، اس بٹوارے کے بعد بھی جو ہم سنتے تھے کہ جو محلوں میں لوگ رہتے تھے، وہ جب پاکستان بن گیا اور وہ سارا جو قافلہ تھا وہ نکلا، وہ نفرتیں جو تھوڑی سی مدھم پڑی تو لوگ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے۔ تو سب سے ضروری بات تو یہی ہے کہ چاہے اسکول ہو چاہے آپ کا محلہ ہو، اس میں ہم کو سب کو ایک برابر کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جب ہم اسکول جاتے تھے ہمیں بالکل کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون عیسائی ہے یا کون مسلمان ہے یا کون شیعہ ہے یا کون سنی ہے، اور دیوبندی اور بریلوی اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے معنی کیا۔ تو ایک تو ایسا ماحول پیدا کرنا، میرا خیال ہے کہ جو ہمارا نصاب رہا ہے اس کا بہت حصہ رہا ہے یہ نفرتیں پیدا کرنے میں، مگر آپ لوگوں کو اب ان چیزوں سے بالا تر ہو کے خود سوچنے کی ضرورت ہے، کہ اندر دیکھنا ہے۔ جو ہم سارے دشمن اپنے باہر دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں ہندوستان نے کروا دیا، یہ اسرائیل نے کروا دیا، یہ فلاں نے جنگ کروا دی، اصل بات ہے کہ وہ تو ہو نہ ہو، وہ ساری دنیا میں یہ سیاست ہوتی ہے، مگر اصل بات ہے کہ ہم اندر کتنا اپنے میں ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنے میں کتنے رشتے پیدا کر رہے ہیں قربت کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم سندھی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم بلوچ ہیں۔ میں پوری طرح سے اتفاق نہیں کرتی، اس لیے کہ ہم سندھی بھی ہیں، ہم بلوچ بھی ہیں، ہم پٹھان بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں، ہم اردو بھی بولتے ہیں، ہم پنجابی بھی بولتے ہیں، ہم سرائکی بھی بولتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اب سب اپنی زبانیں چھوڑ کے صرف اردو زبان بولنا شروع کر دیں یا ہمارا ایک ہی طریقہ ہو۔ ہمارے اپنے اپنے طریقے ہیں، ہماری جو تہذیب ہے، اگر ہم ان سب تہذیبوں کو، زبانوں کو رسپیکٹ کریں، آپس میں گھل مل کے آپس میں زیادہ سیکھیں اپنے بارے میں، پورے پاکستان کے بارے میں، تو یہ جو چیزیں تفریق پیدا کر رہی ہیں یہ ہم میں بھائی چارہ بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ ہم جب پتہ نہیں، جب میں ملتان جاتی ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ میں لوگوں کی زبان جب سرائکی سنتی ہوں یا دوسری زبان سنتی ہوں یا صوفیاء کے مزاروں پہ جاتی ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لاہور سے فرق بھی ہے، اور یہ کتنا اچھا ہے، یہ پاکستان کا ایک حصہ ہے اور یہ ہمیں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کہیں
جائیں گلگت بلتستان جائیں جہاں میں ابھی سے ہو کے آ رہی ہوں یا کہیں بھی جائیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ دہشت گردی تو کسی کو بھی نہیں پسند، اس لیے اس کے خلاف آواز جو ہماری اٹھے گی وہ بہت ضروری ہے. شاید جو دہشت گرد ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں یہ تفریق پیدا کرنے، ان کی آوازیں زیادہ بلند ہیں اور ہماری آوازیں تھوڑی سی مدھم ہیں. تو ہم چاہیں گے جیسے یہ سمر اسکول ہے کہ آپ کی آوازیں سنائی دیں. آپ کل کے لیڈر ہیں، آپ کل کے رہنما ہیں، آپ کی آوازوں میں بہت طاقت ہے اور ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے آپ کی آواز کو نمایاں کریں اور جو نفرتیں بونا چاہتے ہیں ان کی آواز کو ہم مدھم کریں اور ہماری آواز زیادہ تیز ہو. تھینک یو.